خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ثم پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کے بعد فہیا تو وہ کالحجارتی پتھر کی طرح او یا اشد زیادہ شدید قسوتاً سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ جو یشقق شق ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں فیخرج تو نکل آتا ہے منہ اس سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ جو یہبطو گر پڑتے ہیں من سے خشیت ڈر اللہ اللہ کے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو کیا فا پھر تطمعون تم طمع رکھتے ہو امید رکھتے ہو ان کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے وقد حالانکہ تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ پھیر دیتا ہے اس کو من بعد ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھا اس کو وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں
الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض الا طرف بعضن بعض کے قالو کہتے ہیں کیا تحدثونہم تم باتیں بتاتے ہو ان کو بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بھی ساتھ اس کے اندہ نزدیک ربکم تمہارے رب کے افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے. الفاظ کا انالیسس. ثم پھر قصد قصد کا روٹ ہے قاف سین واو. قساوت قلب آپ نے اردو میں سنا ہوگا. قسا کا معنی ہوتا ہے سخت اور ٹھوس سالڈ. قسوہ کا لفظ عام طور پر دل کی سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو شخص رحم کے جذبات سے عاری ہو. اس کی وجہ عموماً گناہ ہوتے ہیں. قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کے بعد فہیا پس وہ کل حجارتی پتھر کی طرح او یا اشد. اشد شد سے ہے شین دال دال. اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط گرہ لگانا پکی گرہ لگانا. او اشد یا زیادہ شدید. قسوتن سختی. قسوت اور قسوہ ایک ہی روٹ سے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے لما البتہ جو یتفجرو کیا روٹ ہے فے جیم رے فجر. کیسا پھٹنا ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ پھٹنا. لیکن یہاں پر نہر پھوٹنے کے لیے وہ بھی شدید بہت سا کٹھا پانی نکلنا. یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں. منہ اس سے الانہار نہریں. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ جو یشققو شق ہو جاتے ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے زمین شق ہو گئی. شق کس کو کہتے ہیں شین قاف قاف. شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا کسی سخت چیز کا پھاڑنا. قرآن پاک میں اس کا استعمال آسمان زمین چاند اور پتھر جیسی بڑی اور سخت چیزوں کے پھٹنے پر ہوا ہے. ثم شققنا الارض شقا اذا السماء انشقت فیخرج پھر نکل آتا ہے منہ اس سے الماء پانی. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کن میں سے پتھروں میں سے. جی ہاں. لما البتہ جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. خے شین یہ خشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. ایسا خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں آئے یا دل پہ طاری ہو. اور یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے قرآن پاک میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے علم والے بندوں میں ہی اللہ کی خشیت ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقام پہچانتے ہیں نا. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اچھا یہ جو پیچھے ہے
ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے. تمہارے سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل ہی ہیں. ٹھیک ہے. فہیا، پس وہ کون؟ دل. ٹھیک ہے. وہ دل ہو گئے کس کی طرح؟ کل ہجارہ، پتھر کی طرح. افتطمعون، کیا بھلا تم طمع رکھتے ہو؟ توئے میم عین، طمع. طمع کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، توقع کرنا، لالچ رکھنا. اکثر بری خواہش کے لیے آتا ہے لیکن امید کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہاں امید کے معنوں میں آیا ہے. افتطمعون، کیا بھلا تم طمع رکھتے ہو. تم کون ہے یہاں؟ مسلمان. ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں گے. کون؟ یہود. لکم، تم پر، تمہارے لیے. وقد کان، اور تحقیق ہے. فریقن، ایک گروہ. فریق کس سے ہے؟ فرق سے، الگ ہونا. منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ یہود میں سے. یہاں گروہ سے مراد ان کا گروہ علماء ہے. یسمعون، وہ سنتے ہیں. روٹ کیا ہے؟ سین میم عین. کلام اللہ، اللہ کا کلام. اللہ کا کلام سنتا. کلام ہوتا کوئی بھی گفتگو جو بولی جائے. ثم، پھر. یحرفونہ، اس میں تحریف کر دیتا ہے. تحریف. یحرفونہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ ہے رے فے، حرف. حرف کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ، اور حرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح رخ سے موڑ کر دوسری سمت میں کر دینا. اچھا، یہ جو حروف ہوتے ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ بے ہے تو کیسے ہے؟ ادھر سے مڑی، ادھر نکلی، پھر موڑ گئی. جیم ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ موڑ آ رہے ہیں ہم. تو سارے حروف میں کیا ہوتا ہے؟ موڑ مڑے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو حرف کو بھی حرف کس لیے ہے؟ کہ اس میں موڑ آتے ہیں. ویسے حرف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے کنارے کو. تو اسی سے لفظ نکلا ہے حرف القول یا حرف الکلام. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات یا کلام کا بدل دینا. بات یا کلام کا بدل دینا، کسی بات کو ایک طرف موڑ دینا، جس کو عام طور پہ آپ کہتے ہیں ٹویسٹ کر دینا. کسی چیز کو ایک طرف موڑ دینا. کلام کو، کسی بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دینا، اس کا اصل معنی بدل دینا. یعنی کسی بات کی ایسی تعویل کرنا کہ وہ کچھ سے کچھ بن کے رہ جائے، اصل مفہوم ہی بدل کر رہ جائے. یا کسی لفظ کی قرات بدل دینا، مثلا لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دینا، یا مثلا قاف دو نقطوں والے کی جگہ کاف بول دینا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کسی چیز کے بارے میں ایسے سوالات کرنا کہ کنفیوژن پھیلے یا ابہام پیدا ہو جائے، یا کسی لفظ کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں تحریف میں آتی. ہم میں سے بہت سے لوگ تحریف کا لفظ اردو میں پڑھتے سنتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ تحریف ہوتی کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہود کے علماء اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے مفہوم بدلتے تھے، اس میں تعویل کرتے تھے، اس کے حروف بدل دیتے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے تھے. یہ مطلب. ٹھیک ہے. من بعد، بعد اس کے، ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھا اس کو. عین قاف لام، عقل باندھنے کے لیے ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے معنوں میں آتا ہے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں. کون ملاقات کرتے ہیں؟ یہود. الذین، ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ آمنو، جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے جب ملتے. قالو، کہتے. کیا کہتے؟ آمنا، ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے پاس اکیلے میں ملتے. کون کس سے اکیلے میں ملتا؟ یہود اپنے علماء سے یا اپنے بڑوں سے تنہائی میں ملتے جہاں کوئی مسلمان نہ ہوتا. قالو، تو وہ کہتے. کون کہتے؟ ان کے بڑے کہتے. کن سے؟ ان کے عوام سے. کیا کہتے؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتا دیتے ہو جا کر. تحدثون کا روٹ ہے دال سے. حدث، حدیث کہتے ہیں بات کو. بما فتح اللہ علیکم،
وہ باتیں جو اللہ نے تم پہ کھول دی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے. وہ کون؟ مسلمان. کس سے جھگڑیں؟ تم سے. کن سے؟ یہود سے. یحاجوکم کا لفظ جو ہے یہ ہے جیم جیم سے ہے جیم جیم. دلیل میں غالب آنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنا، اپنے دعوے کے لیے دلیل لانا، حجتیں پیش کرنا. بھی ساتھ اس کے کس کے؟ ان دلائل سے یا اس بات سے، ان ربکم تمہارے رب کے پاس. کب؟ قیامت کے دن. یعنی تم جو مسلمانوں کو یہ باتیں بتا دیتے ہو تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ انہی باتوں کو تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کون عقل نہیں رکھتے؟ یہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے. کس کے؟ اہل کتاب کے، یہود کے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، اس کو نہ ماننے کے لیے ہیلا سازی کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، فضول بحثیں کرتا ہے، تو بالآخر دل سخت ہو جاتا ہے، ایک بے حسی طاری ہو جاتی، اور پھر عمل کی صلاحیت بالکل چھن جاتی. ایسے شخص کے پلٹنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. تو چونکہ بنی اسرائیل مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کے احکامات کو ٹال رہے تھے، ماننے کی بجائے بحثیں کر رہے تھے، تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی، ایک طویل عرصہ گزر گیا، اس کتاب کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجتے ہیں، ہدایت بھیجتے ہیں، لیکن بندے جب اس کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک کر اور چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلائے اور وہ توجہ کرنے کی بجائے بحثیں کرنے لگے تو پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں. متقی شخص کے لیے ہے نا ہدایت. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے آگے سے بحث کرنے لگے تو پھر اس کا دل بے حس ہوتا ہے، اور بے حسی بڑھتے بڑھتے سنگ دلی میں تبدیل ہو جاتی. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یعنی کثرت کلام نہ کیا کرو. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں یا کلام قسوۃ للقلب، دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے. لغو باتیں، بیہودہ باتیں، بیکار باتیں، بے مقصد باتیں، فضول باتیں، یہ بھی دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہیں. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جو دل کا سخت ہوتا ہے. یعنی سنگ دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی بدقسمتی کیا تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بے حس ہو گئے. من بعد ذالک، ان سارے واقعات کے بعد، ان سارے حالات کے بعد. اور سخت بھی کیسے ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. عام طور پر محسوس کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا نظر آتی ہے؟ پتھر. خشک بھی ہوتا ہے نا، ڈرائی بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے.
ہاتھ میں لیں تو سختی محسوس بھی ہوتی، بلکہ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت. پتھر تو کیا، پتھروں سے بھی بڑھ کے سخت، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹ نکلتی. آپ کبھی ناردرن ایریا میں گئے ہوں گے، شمالی علاقہ جات میں کبھی سیر و تفریح کے لیے، تو آپ نے وہاں دریا بہتے دیکھے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ان دریاؤں کا سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ چشموں سے آتا ہے، پتھروں سے آتا ہے. پہاڑی علاقے اور دریا بہ رہے ہیں ساتھ، ان دریاؤں کا سورس کیا ہے؟ پتھر. تو فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہنے لگتی، اتنا پانی نکلتا ہے کہ وہ نہر بن جاتی، دریا بن جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں لما یشقق، البتہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. بظاہر بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں کریک آتا ہے، پھٹتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس کے نیچے سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی اندر پانی ہوتا ہے، بظاہر اوپر پتھر آ جاتا ہے تو پانی کو رکاوٹ ہو جاتی. جو ہی پتھر میں کوئی کریک آتا ہے تو پانی اس کے اندر سے باہر نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں لما يهبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی. لیکن انسان جب سنگ دل ہوتے ہیں تو ان سے کوئی خیر نہیں پوٹتی. یعنی اگرچہ پتھر بڑی سخت چیز ہے، لیکن ان پتھروں کی سختی کے باوجود ان میں سے بڑی خیر نکلتی ہے. مگر انسان جب بدبخت ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، تو اس میں سے کسی قسم کی کوئی بھلائی، کسی خیر کی تم توقع نہیں رکھ سکتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سب چیزوں سے جو بھی تم کرتے ہو. اسی لیے مسلمانوں کو آگے فرمایا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پہ ایمان لائیں گے، وہ تمہاری بات مانیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی عظمت کو تسلیم کر لیں گے. ایسے لوگوں سے ایمان کی توقع. ان کی سنگ دلی کا حال یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد اللہ کے کلام کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ منمانی حرکت کرتا ہے. کیا؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ بوجھ کر اس کو اپنے اصل کانٹیکسٹ سے پھیر دیتا ہے، اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر تعویل کر دیتا ہے، یا الفاظ میں تبدیلی کر دیتا ہے، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتا ہے، یا اس میں ایسے سوال یا ایسے ابہامات پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلے، حالانکہ وہ خود اصل بات جانتے ہوتے، سمجھتے ہوتے. تو گویا یہ سنگ دل لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ بھی مذاق کرنے یا اس کے ساتھ تباہ آزمائی کرنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ دل جو سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو جائے تو پھر آپ جو چاہیں کریں، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بات اللہ کی ہے یا کسی بندے کی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی غلط کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سختی آ گئی، بے حسی آ گئی. اصل بیماری ان کی کیا ہے؟ بے حسی. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، یا اس سے پہلے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے قدیم علماء بھی یہی کچھ کرتے رہے، اور یہ خود بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تو بعض حروف کو بدل دیتے، مثلا السلام علیکم کو السلام علیکم کہتے، جس کا معنی بالکل ہی الٹ جاتا. السلام کا مطلب ہے سلامتی، السام کا مطلب ہے موت ان کی زبان میں. پھر رائنا کو رائینا کر دیتے،
جس کا مطلب ہے ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا. اس قسم کی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے. لیکن ان کے جو پرانے علماء تھے وہ بھی کرتے، تو ان کی غلطی کے ذمہ دار ان کو کیوں قرار دیا جا رہا ہے، یا ان کو اس پر کیوں سکولڈ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی غلطی پر خوش ہوتے تھے، اس کو اپروو کرتے تھے. ان کے اعمال پر انہیں کوئی نفرت نہ تھی، اس لیے یہ بھی اسی میں شامل ہو گئے. کیونکہ اس میں آتا نا قد کانا، ہوتا تھا ایک گروہ، یعنی ماضی میں ہوتا تھا. تو اگر ماضی والے یہ کرتے تھے تو حال والوں کو سزا کیوں، یا حال والوں کی طرف ایسا اشارہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے علماء کے ماضی کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے آ کے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائیں، ہم مومن ہیں. حالانکہ دل میں ان کے کوئی ایمان نہیں ہوتا تھا، صرف ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے تھے. دل میں کیا ہوتا تھا؟ دل میں کہتے تھے کیا ہم اپنے رسول کو نہیں مانتے، کیا ہم اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، کیا ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں. دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان میں کچھ. یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلے ہوتے تھے. بعضهم عوام إِلَىٰ بَعْضٍ علماء، کعب بن اشرف وغیرہ، جب ان کے پاس جاتے قالو تو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں جا کے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں؟ یہ کون سی باتیں تھی جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ معلومات کثرت سے تھی کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی علامات یہ ہوں گی اور اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک پیشن گوئیاں وغیرہ موجود تھی. لیکن یہ کیا کرتے؟ ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس. پھر کیا ہوتا؟ ان کے جو عوام تھے ان کو ان معلومات میں سے جو کچھ پتا تھا وہ جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دیتے کہ ہاں ہماری کتاب میں تمہارے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو جب ان کے علماء کو پتا چلتا کہ ان کے عوام جا کے مسلمانوں کو کچھ معلومات دے رہے ہیں تو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم جا کے ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو مسلمانوں کو جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کھولی تھی. اب اگر تم نے یہ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں تم سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ انہیں سب کچھ پتا تھا پھر بھی یہ نہیں مانے تھے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون، ان کو سمجھاتے تھے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، حالانکہ خود بے وقوف تھے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے حالانکہ خود بے وقوفی کر رہے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.